من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون۔ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا یعنی پانی، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عزیز طلباء، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر بھی بندہ اللہ کے قریب نہ ہو تو دیکھیں پھر وہ خود ہی اپنی بدقسمتی کو دعوت دیتا ہے۔ اتنا کلیئر کٹ میسج جو ہے اس روح زمین پہ کوئی ٹیچر اپنے طلباء کو نہیں بتاتا، جتنا کلیئر کٹ میسج جو ہے اللہ ہمیں بتاتا ہے، ریپیٹڈلی بتا رہا ہے اور ایگزامپل سے بتا رہا ہے، اور جو چیزیں ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں ان کو ہی سامنے رکھ کر بتا رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کے ساتھ ہماری دوری یہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کے پیچھے گھسے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ سارے معاملات اللہ دکھا بھی رہا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں اللہ سے ہٹ کر دوسروں سے آس امید لگاتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس میں بہت ہی اہم روشن دلیلیں بتائی گئی ہیں جو اللہ کے حوالے سے ہیں کہ اللہ کی طاقت کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کے انداز کو دیکھو، اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ اور یہاں پر جو پہلی بات ہوئی ہے واختلاف اللیل والنہار، دنوں اور راتوں کے آگے پیچھے جانے میں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات سے دن کو کھینچتا ہے خود، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اور دن اور رات ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ یہ دیکھ لیں، جتنی دن کی افادیت ہے اتنی ہی رات کی افادیت ہے۔ انسانی جسم جو ہے نا دن کے وقت متحرک ہوتا ہے، ورکنگ میں ہوتا ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن جب رات آ جاتی ہے تو اگر وہ سو جاتا ہے نا وقت پر، تو جو دن کے وقت
اس کے جسم میں توڑ پھوڑ ہو چکی ہوتی ہے، رات کو جسم کی مرمت شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرمت کا کیا فائدہ ہے کہ اگلے دن کے لیے وہ بندہ فریش ہو کر دوبارہ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنا فائدہ۔ اسی طرح رات کا پڑھنا، رات کا آنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور اسی طرح جو اللہ کی دوسری مخلوقات ہیں ان کی فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کو حکماً کہا ہے، اس کو آرڈنری نہ لیں کہ یہ سنت ہے۔ سنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ترغیبی سنت جس میں یہ گنجائش ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بائی آرڈر جس کا ماننا وہ فرض ہے، فرض۔ اگر وہ بندہ نہیں مانے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، سنت کو اس طرح نہ سمجھا کریں گے یہ سنت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم عشاء کی نماز کے بعد سو جو، یہ حکم ہے، اور اس حکم میں بہت ہی بڑا پیار اور محبت ہے اللہ کے نبی کی طرف سے ہمارے لیے، کیونکہ عشاء کے بعد سونا جسم کے لیے بے حد راحت کا سبب بنتا ہے، اور اس سونے سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ بے شمار برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور رات کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا، یہ میں آپ کو بتاؤں وہ دن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اکثر بے حیائی کے جو کام ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں، اکثر فضولیات لغویات وہ رات کو ہوتی ہیں۔ لوگ جو کاروبار میں ہوتے ہیں، جو ورکنگ میں ہوتے ہیں، جو سروس میں ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے فارغ ہو کر رات کو وہ ایزی ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ نہیں سوتے تو اکثریت ان کی گناہوں میں وقت گزارتی، اکثریت، اور بلا جواز باتیں کرنا عشاء کے بعد یہ بھی تو گناہ ہے۔ ہم سمجھیں کہ ہم نے گپ شپ لگائی ہے، وہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عشاء کے بعد سو جو۔ ایک بندہ کہتا ہے نا مجھے نیند نہیں آ رہی، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ سو جائے، وہ لیٹ جائے، وہ آنکھیں بند کر لے، یہ دیکھ لیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اچھا ہے، نیکوکار ہے، جس نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس نے باقی امور بھی انجام دیے ہیں، تو اگر اس سے پوچھا جائے نا کہ تمہارے لیے عید کا وقت کون سا ہے، وہ کہے گا رات کو، جب میں پوری نمازیں پڑھ لیتا ہوں اور میں بالکل ایزی اور آسان ہو جاتا ہوں، میرے سونے کا وقت ہوتا ہے، میں اس چیز کو بہت خوشی سے لیتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، میری بات سنیں، بہت سے لوگ اللہ نہ کرے نشہ استعمال کرتے ہیں، شراب کا استعمال ہے یا اور دیگر، وہ کس لیے یہ کام کرتے ہیں؟ وہ اپنے جسم کو کچھ دیر سکون دینے کے لیے۔ تو اگر ہم حدیث میں عمل کریں، رات کو عشاء کو کہ سو جائیں اور صبح اٹھے اور نمازیں شروع کر دیں،
تو صاف ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنا ہمارا ہر کام اچھا ہو جائے گا، نیچر کے مطابق ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ صبح رات کو لیٹ سوتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور آ کر وہ سو جاتا ہے اور صبح فجر کے وقت اٹھ کر وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کا رات کو سونا، آرام کرنا عبادت میں لکھا جائے گا۔ اور جو بندہ رات کو سوتا نہیں ہے، 12-1 بج جاتے ہیں، اس نے عشاء کی نماز بھی پڑھی ہوئی ہے، چلے مان لیا، لیکن اس کا 4-5 گھنٹے جو جاگنا ہے نا، وہ اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اس کی عبادت تو نہیں گنی جائے گی، وہ تو پھنس گیا، پھر اس کو تو اس وقت کا حساب دینا پڑے گا۔ مثلا ہم 24 گھنٹے گزارتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ تم صبح کے وقت کام کرو، ورکنگ کرو، لیکن آپ نے فرمایا کہ عشاء کے وقت سو جاؤ، تو اللہ کے ہاں ان بندوں کا خصوصی آڈٹ ہوگا جو عشاء کے بعد بغیر مقصد کے جاگتے رہے ہوں گے۔ ناگزیر وجوہ کی بنا پہ ہم جاگ سکتے ہیں، وگرنہ جو بندہ عشاء کے بعد جاگے گا نا، اس کا خصوصی آڈٹ ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو کہاں ہم پھر جا دیں گے اتنے گھنٹے ہم نے کہاں گزارے؟ یار ایک لمحے کا ہم جواب نہیں دے سکتے، اور وہاں پر پتہ کیا ہے، وہاں پر اللہ نے ہمیں سے پوچھنا ہے، اور وہاں پر ہم لوگ جو ہیں اتنے مجبور بے کس ہوں گے کہ ہم اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے، گرتے جائیں گے۔ جواب کہاں سے آئے گا بتائیں؟ تو ایسی وہاں پر ذلت ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں، رات آئی ہے تو جاگتے رہیں، تو یہ ہمارے ہاں کلچر بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اور دن میں نشانیاں ہیں، اور کتنی عظیم نشانیاں ہیں کہ وہی نظام ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ رات کو ڈال جاتا ہے، وہی نظام ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ صبح میں چلا جاتا ہے۔ کتنا پیار کے ساتھ یہ نظام اللہ چلاتا ہے رات دن کا، تو ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنا بڑا نظام ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی عمر میں بھی یہ دن شاید آئے ہوں، ہم نے تو دیکھا ہے 2-2 ہفتے تک بادلوں نے جان نہیں چھوڑی، 2-2 ہفتے بادل کھڑے ہیں، بتائیں سورج نہیں نکلا 2 ہفتے، تو لوگوں کی حالت کیسی ہوگی؟ ترس گئے لوگ سورج کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کرے سورج نکلے، ہم سورج کو دیکھیں، اتنی بڑی نعمت ہے۔ سارے پودے مرجھا جاتے ہیں اگر سورج نہ نکلے، ہر چیز جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، صحتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر سورج نہ نکلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، دن کا آنا، سورج کا نکلنا، کہ ہم وہاں پر سارے کام کرتے ہیں۔ کتنا کام ہوتا ہے صبح آپ دیکھیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے، صبح کو خراب کر لیا ہے۔ یقین کریں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اس کے جو صبح کے گھنٹے نا، 2 گھنٹے صبح کے، وہ 22 گھنٹوں پہ بھاری ہوتے ہیں۔ اتنا پیارا موسم ہوتا ہے، اور وہ بندہ بہت خوش قسمت ہے جو فجر کے وقت جاگتا ہے اور صبح کو انجوائے کرتا ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ نے مفتہ لگایا ہوا ہے صبح کے 2 گھنٹوں کا، کہ جاؤ موجیں کرو، انجوائے کرو۔ اتنا پیارا موسم، اور شدید گرمیوں میں بھی پیارا موسم ہوتا ہے صبح کا،
لیکن بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے شہروں میں تو آپ 10-11 بجے مارکیٹوں میں چلے جائیں وہ آپ کو بند ملیں گی۔ یہ ایک مارکیٹ ہے جس کو یارن مارکیٹ کہتے ہیں، سوتر منڈی، اس میں لوگ عصر کے وقت آ رہے ہوتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے۔ تو یہ قدرت کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور جو ہے نا دن کے وقت ہم اندھیرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور رات کو ہم جلدی جلدی لائٹ آن کرتے ہیں۔ یورپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یورپ ایک بر اعظم ہے، انہوں نے اس بارے میں غور کیا کہ یہ دن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفت میں سورج کی روشنی، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ سورج کی روشنی مل رہی ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی چارجز ہیں، نہ اس کا بل آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا زیادہ استعمال کرنا، اور پورے یورپ میں 1 گھنٹہ سردیوں میں آگے کر دیا جاتا ہے تاکہ سورج کو ہم زیادہ انجوائے کر سکیں۔ 60 منٹ وہ سورج کی روشنی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ہم لوگ سورج نکلا ہوا ہے، 11-12 بجے ہماری اٹھان ہو رہی ہے، اور یہ کلچر جو ہے ہمارے طلبہ میں بھی آ چکا ہے۔ انتہائی سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ بچے جنہوں نے کچھ کرنا ہے، جنہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد جو بندہ سوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے اس کے ناک میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سونے والوں ذرا دھیان کرو، تمہارے ناک میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے، اور جو سورج نکلنے کے بعد سوئے رہتے ہیں نا، ان سب کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو واش روم جانے کا تصور ہوتا ہے نا صبح صبح، وہ نیچر ہے، نیچر۔ ہم نیچر کو چیلنج کرتے ہوئے سوئے رہتے ہیں، اور انسانی فضلہ جو ہے وہ بڑی آنت میں پڑا رہتا ہے۔ اور جب ہم سورج نکلنے کے بعد 9-10 بجے 11 بجے واش روم جاتے ہیں تو بڑی آنت کی خلاصی نہیں ہوتی، نیچر کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے کہ اس کو جب ضرورت تھی اس وقت ہم نے اس کو روکا ہوا تھا۔ بڑی آنت کا کینسر، بڑی آنت کا کینسر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کو پوری عمر پتہ نہیں چلتا، وہ بڑی آنت کے کینسر میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ نیچر کو چیلنج کرنے والی بات ہے اگر ہم صبح نہیں اٹھتے اور واش روم نہیں جاتے۔ اور اسی طرح بندے کی جو یورن والی نالی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مثانے کا کینسر۔ اس کو مثانے کا کینسر ہو جاتا ہے جو لیٹ تک سوتا ہے اور پیشاب کے لیے نہیں جاتا۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنی خطرناک باتیں ہیں، مار دینے والی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے جو بندہ لیٹ اٹھتا ہے نا، وہ اعصابی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ کاغذ ہوتا ہے نا، کاغذ، اس کی ایک فریشنس ہوتی ہے نئے کاغذ کی، ایک ہوتا ہے پرانا کاغذ، اس کی فریشنس نہیں ہوتی۔ انسانی جسم کی فریشنس یہی ہے کہ وہ صبح اٹھے، فارغ ہو، کولی شولی کرے،
نماز پڑھے اور لمبے لمبے سانس لے، اپنی آکسیجن کو پورا کرے۔ صبح کے وقت آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جوں جوں دن چڑھتا ہے نا آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو صبح کے وقت آکسیجن لینا بڑا ضروری ہے، پورے دن میں وہ فائدہ دیتی ہے۔ بندہ آدھ گھنٹہ سیر کر لینا اور لمبے لمبے سانس لے لے، 24 گھنٹے کے لیے اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کی آکسیجن کی وجہ سے، اور اس کا خون صاف ہوتا ہے۔ خون صاف ہونے سے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جتنی بیماریاں ساروں کا دار و مدار خون پر ہے۔ فساد خون جسم میں زیادہ ہوگا، بیماری اتنی زیادہ ہوگی، اور یہ جو فساد خون ہے نا آہستہ آہستہ بلڈ کینسر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بینگ اے مسلم قرآن و سنت پر اچھی طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔